واو ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ تو بچے کو برا ماحول اختیار نہ کرنے دیں، کیونکہ بچہ وہاں سے متاثر ہو کر جو عادتیں اور جو چیزیں اختیار کرے گا ان کو بدلنا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ بعد میں سر پکڑ کر رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج کے دور میں بچوں کو بری صحبت بڑی آسانی سے اور بڑی جلدی مل جاتی ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اچھے ماحول سے جوڑا جائے۔ بچوں کی تربیت کے ضمن میں حضرت جی دامت برکاتہم ایک بات یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے سے اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کام نہ کرو، اس کو حکم دے دیں آپ کہ بالکل نہیں، یہ کام تم نہیں کر سکتے، تو اس کے اندر ضد آ جاتی ہے۔ حضرت فرماتے کہ آپ اس کے سامنے متبادل رکھیے، آلٹرنیٹ رکھیے۔ آپ یہ نہیں کہ یہ مت کرو۔ آپ موبائل سے روک رہے ہیں، روکنا بھی چاہیے۔ موبائل کا عادی اگر بچہ ہو جائے تو بس یوں سمجھیے کہ ساری برائیاں اکٹھے اس نے لے لی، بلک میں ساری برائیوں کا پٹارا آپ نے اسے دے دیا۔ تو موبائل سے بچانا چاہیے، لیکن موبائل سے بچانے کے لیے اس کے ہاتھ سے موبائل چھیننا کافی نہیں ہوگا، اس سے تو اور ضد آ جائے گی اس کے اندر۔ آپ اس کا متبادل اچھی کتاب وہ اس کے ہاتھ میں رکھیے، کوئی گیم اس کے سامنے رکھیے۔ گیموں کا عادی بنانا، خصوصاً پزلز والی گیم اچھی چیز ہے، بچوں کا دماغ کام کرتا ہے، اس سے تیز ہوتا ہے۔ تو ایکٹیو رکھنے کے لیے بچوں کو گیم میں مشغول کیا جا سکتا ہے، بیہودہ گیم نہیں، فالتو گیم نہیں۔ اللہ نے عقل دی ہے ہمیں، ہم خود سوچیں اور سمجھیں کہ کون سی گیم فائدہ مند ہو سکتی ہے، کون سی گیم نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ بالخصوص ایسی گیموں سے جو بے حیائی کی دعوت دیتی ہوں ہرگز بھی مشغول نہ ہونے دے بچوں کو۔ لیکن وہ گیم جیسے ابھی کہا عاجز نے کہ پزل سے جن کا تعلق ہو، جن میں دماغ زیادہ کام کرے، بچے کی دلچسپی دیکھنا چاہیے کس میں زیادہ جا رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کوئی چیز بنانے میں، کسی چیز کو انوینٹ کرنے میں کریٹیوٹی اسکلز ان کے اندر بہت ہوتی ہیں، تو ایسے بچے کو سائنس میں لگائیں، کچھ ریسرچ کے لیے اس کو دیں کہ آپ مجھے بتاؤ کہ جو دیوار بنی ہے کیسے بنی ہے۔ تو اس کو سوچنے کی عادت ہے تو وہ سوچ کے بتائے گا آپ کو، اگرچہ اس کی ریسرچ بالکل غلط ہوگی تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس کا دماغ تو کام کیا نا۔ ٹھیک اسی طرح ایک بچہ ہے بار بار، بسا اوقات آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا پوچھتے ہیں اب ٹائم کتنا ہو رہا ہے، اتنا کا مطلب کتنے، یعنی کتنے میں سے کتنے، تو جمع تفریق میں بچے لگے رہتے ہیں، پلس مائنس میں، ان کو کاؤنٹنگ اچھی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں میں گن رہا ہوں آپ سنیے، الٹی سیدھی گنتی گنتے ہیں مگر آپ کو سناتے ہیں۔ ایسا بچہ آپ کو یہ میسج دے رہا ہوتا ہے کہ اس کو میتھمیٹکس سے دلچسپی ہے، آپ اس کا دماغ جو ہے اس طرف لگائیے۔ اب اس کو بولیں گے خاموش بیٹھو، ایک وقت آئے گا تم گنو گے، یہ اپنے جاہل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ بچوں کو مینج کرنا اور ان کی جیسی صلاحیت ہوتی ہے اس کے مطابق ان کو آگے بڑھانا ایک کامیاب والدین کی علامت ہوتی ہے۔ تو بچوں کو بری صحبت سے بچانے کے لیے، برے ماحول سے بچانے کے لیے اچھا ماحول دیجیے، اچھی صحبت دیجیے۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں 15 سال کے بعد بچے کو کسی شیخ کے حوالے کر دیں۔ عام دستور تو یہ ہے کہ ماں باپ نیکی کریں گے تو اولاد کے اوپر نیکی کے اثرات آئیں گے۔ 15 سال سے پہلے ماں باپ کے پاس تربیت کا وقت ہوتا ہے کہ وہ بچے کے اپنے انداز میں تربیت کر لیں، اس کو نیکی پر ڈھال لیں۔ حضرت کی ایک ریسرچ ہے کہ بچہ جو ہے 9 سال کی عمر تک، اس کی عمر کے 9 سال تک باپ کا غلام ہوتا ہے، اور بچی ماں کی باندھی ہوتی ہے گویا، جیسے اٹھائیں گے ویسے اٹھیں گے، جیسے بٹھائیں گے ویسے بیٹھیں گے، جو آپ کہیں گے مان لیں گے۔ کم از کم اتنا تو ہوتا ہے کہ آپ جو کہیں گے وہ مان لیں گے۔ پھر اس کے بعد 14 سال کی عمر تک جو ہے بچے مشیر بن جاتے ہیں، یعنی ایڈوائز دینے لگتے ہیں، مشورہ دینے لگتے ہیں۔ ابو آپ ایسے کر لیجئے، بچی کہتی ہے امی آپ ایسے کر لیجئے، بات بھی مانتی ہے، مشورہ بھی دیتی ہے۔
اور 14 سال کے بعد میں حضرت فرماتے ہیں یا تو بچہ آپ کا دوست ہے یا آپ کا دشمن ہے، بس دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ 15 سے پہلے بچہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کی تربیت کرنا آپ کے قبضے میں ہے۔ اگر آپ نے 15 سال اس کے نکال دیے تو اب اس کے بعد بھول جائیے اس کی تربیت کرنا۔ اس کے بعد میں آپ زیادہ سے زیادہ اس کو یہی کر سکتے ہیں کہ ترغیب دے سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، اس کے سامنے رو کے اس کے دل کو نرم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ 15 سال کے بعد اب بچہ جس رنگ میں رنگ چکا ہے یا رنگا جا چکا ہے، اب والدین کے لیے اس کی عادات کو بدلنا بہت مشکل ہے۔ اب جا کے والدین شکایت کرتے ہیں بچہ ہمارا مانتا ہی نہیں، بچہ ہمارا مانتا ہی نہیں۔ جب ماننے کی عمر تھی تب آپ کہاں تھے؟ تب آپ جوانی کے مزے میں مست تھے، اس وقت میں آپ کو خیال ہی نہیں ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ تربیت کا موقع اس سے پہلے کا تھا۔